سید الشہداء مولا حسین کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتالتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم۔ اما بعد فقد قال الہدی فی کتابہ العلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر۔ مل کے پنجتن کے خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہے، مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علی کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے، مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ دعا ہے مالک کائنات آپ سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ مالک ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اس ادا خانہ اور جہاں بھی صفحہ ادائے مولا حسین بچھائی گئی ہے، مالک ہر عزادار کے جان مال ناموس کی حفاظت فرمائے۔ انجمن حسینیہ کے جتنے اراکین ہیں جو زندہ ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مالک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا امین ضرور کہیے گا۔ مالک حجت دوراں بقیت اللہ، منتقم و وارث خون حسین، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے۔ امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اگر آپ لوگ درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، چونکہ یہاں پہ جگہ باقی ہے تاکہ آپ لوگوں سے مجھے مخاطب ہونے میں آسانی ہو۔ درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام،
محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، عشر محرم الحرام 1444 ہجری کی یہ چوتھی مجلس عزا، جس میں وحی کی روشنی میں نظام ہدایت کے تحت گفتگو کی ہے شروع، اور سورہ نجم کی آیت نمبر 3-4 کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ وما ينطق عن الهوى، اللہ نے کہا میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، جب لفظیں بنتی ہیں، احادیث بیان ہوتی ہیں، جملے بولے جاتے ہیں، وہ میری محمد کی خواہش نہیں ہوتی، وہ اللہ کی وحی کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اور کل میں نے بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ یہ جو نظام ہدایت خدا نے بنایا، اللہ نے نبیوں کو بھی جب روز الست جمع کیا، ان سے جہاں اپنی توحید کا اقرار لے رہا تھا، وہیں سرکار محمد مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اقرار لے رہا تھا، اور مولا علی کی ولایت کا بھی اقرار لے رہا تھا۔ اور قبلہ جو جیسے جیسے مولا علی کی ولایت کا اقرار کر رہا تھا، اسے ویسے ویسے مقام و مرتبہ دیا جا رہا تھا۔ اور یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 18 ذی الحج کو حضرت علی کو مولا بنایا گیا تھا۔ 18 ذی الحج انہیں مولا بنایا نہیں گیا، 18 ذی الحج دنیا کو یہ مولا دکھایا گیا تھا کہ جو منصب ولایت عطا ہوا ہے انہیں، یہ روز الست عطا ہوا تھا۔ اس دن صرف لوگوں کو یہ مولا دکھایا گیا تھا۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ نبی نے کہا من کنتو کا کیا مطلب ہے، کسی عالم سے جا کے پوچھئے۔ اللہ نے جہاں اپنی بات کی، وہاں حدیث قدسی میں یہی لفظ کنتو استعمال کیا کہ کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنتو آپ نے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو من کنتو مولا سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ ہوں نہیں ہے۔ کنتو کنزن مخفین، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر نبی نے اپنی بات کی، کہا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا۔ اللہ کی بات ہوئی، وہاں ترجمہ کیا کیا تھا۔ اب نبی کی بات آئی، کنتو نبیًا، میں نبی ہوں نہیں، کنتو نبیًا، میں نبی تھا۔ وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم آب و گل کے درمیان ہے، یعنی توحید کی بات آئی، ہم نے کنتو کا ترجمہ کیا تھا۔ رسالت کی بات آئی، ترجمہ کیا تھا۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، نبی نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جب سے میں مولا تھا تب سے علی مولا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ علی آج مولا بن رہا ہے، کنتو کا ترجمہ ولایت میں بھی تھا، جب سے میں مولا تھا تب سے یہ علی مولا تھا۔ اور قبلہ علی کی ولایت میں نبیوں کو بھی رخصت نہیں مل رہی تھی۔ میں عام گناہگار کی بات نہیں کر رہا، علی کی ولایت میں نبیوں کو بھی رخصت نہیں مل رہی تھی۔ اگر کسی نبی نے بھی ولایت علی کو ماننے میں تھوڑی دیر کی تو اللہ نے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، میرے چوتھے امام کا ہے۔ قبلہ میں حوالہ پہلے دے دیتا ہوں تاکہ کوئی پریشان نہ ہو، کسی کو میں شک کی گلی میں چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں۔ مکتب اہل بیت کی 900 سال پرانی کتاب دلائل الامامت میں آپ کو میرا ایک ایک جملہ ملے گا۔ چوتھے امام کا صحابی ہے ابو حمزہ الصومالی، اس کا نام ہے، اس کے نام سے دعائے ابو حمزہ الصومالی بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ ابو حمزہ الصومالی کہتا ہے، راوی ہے چوتھے امام کا صحابی، کہتے ہیں داخلہ عبداللہ علی علی ابن الحسین، کہ عبداللہ ایک خلیفہ کا بیٹا ہے، وہ حسین کے بیٹے علی کے پاس گیا اور کہتا ہے سمعت انک انت الذی تقول بأن یونس ابن متی لقیا ما لقیا فی بطن الحوت بما ان ذا عرض علیہ ولایت جد علی ابن ابی طالب
وتوقف عنها، مولا کا ایک ایک جملہ پڑھ رہا ہوں تاکہ خیانت نہ مولا کے کلام میں کروں۔ وہ کہتا ہے، عبداللہ چوتھے امام کے پاس آیا، کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ یہ کہتے ہو یونس نبی کو اس لیے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا کہ جب اس پر ولایت علی پیش کی اس نے تھوڑی سی دیر کر دی۔ کہ یونس نبی کو اس لیے بطن ماہی میں ڈالا گیا کہ اس نے فتوقفا، انکار نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے رکا، تھوڑی سی دیر کر دی تو اللہ نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ جیسے اس نے کہا، مولا نے کہا بلا ہاں میں نے کہا ہے، کیا تو ولایت میں شک کر رہا ہے؟ میں نے یہ جملہ کہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے آگے مولا نے ایک جملہ کہا، سکلت کا امو کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو ابھی بھی ولایت کو نہیں مان رہا۔ وہ کہتا ہے ارینی ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو مجھے آنکھوں سے دکھاؤ۔ کیا ہے بات یونس نبی کی چل رہی تھی کہ اگر سچے ہو مجھے آنکھوں سے دکھاؤ۔ اب یہ آنکھوں سے کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ دو ہی وجہ ہیں، یا یونس نبی کو زندہ کیا جائے یا مچھلی کو بلایا جائے۔ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا یونس نبی زندہ ہو یا اس مچھلی کو بلایا جائے، اس سے گواہی لی جائے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بات منوانے کے دو ہی تو طریقے ہو سکتے ہیں، یا جس کی بات ہو رہی ہے اسے زندہ کیا جائے، یا کسی ایسی چیز سے گواہی لی جائے جس کی گواہی سے انکار نہ ہو۔ میں اور جملہ آسان کرتا ہوں، چوتھے امام کا ہی زمانہ تھا جب کچھ لوگوں نے چوتھے امام کی نعوذ باللہ امامت سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا حسین کا بیٹا علی زین العابدین امام نہیں ہے، بلکہ مولا علی کا بیٹا محمد حنفیہ امام ہے۔ اب مولا انہیں ہزار کہتے محمد حنفیہ نہیں میں امام ہوں، یا محمد حنفیہ ہزار کہتا میں نہیں حسین کا یہ بیٹا امام ہوں، لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ چوتھے امام نے کہا چلو چچا محمد حنفیہ، ہم دونوں بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، حجر اسود نے بول کے جس کی امامت کی گواہی دی وہ امام ہوگا۔ کوئی بندہ گواہی نہیں دے گا، پتھر گواہی دے گا۔ پتھر کو گویائی مل گئی، جس کی امامت کی گواہی دی وہ امام ہوگا۔ کہتے ہیں دونوں چچا بھتیجا چلے بیت اللہ کے پاس آئے، حجر اسود کے پاس۔ پہلے محمد حنفیہ آگے بڑھے، محمد حنفیہ حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ان کنتی تشہدی باننی امام مفترض طاعت اللہ علی الخلق اجمعین فاشہدی، کہ اے حجر اسود اگر تیرا یہ عقیدہ ہے میں کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہوں تو بول کے گواہی دے۔ پتھر نے گواہی نہیں دی۔ اب آپ کا اور میرا چوتھا امام آگے بڑھا، روایت کے جملے ہیں منو ان بطور امانہ دے رہا ہوں۔ چوتھے امام نے اپنا ہاتھ حجر اسود پہ رکھا، ابھی حجت خدا کا ہاتھ حجر اسود پہ آیا کہ پتھر لرزنا شروع ہو گیا۔ ابھی گواہی کا تقاضا نہیں کیا، ابھی چوتھے امام نے ہاتھ حجر اسود پہ دیا۔ کہتے ہیں کہ حجر اسود لرزنے لگا، بیت اللہ میں لرزہ طاری ہو گیا۔ مولا نے کہا ان کنتی تشہدی باننی امام المفترض طاعت اللہ علی الخلق اجمعین فاشہدی، اے حجر اسود اگر تیرا یہ عقیدہ ہے میں تیرا بھی امام ہوں، محمد حنفیہ کا بھی امام ہوں، تو بول کے گواہی دے۔ روایت کے جملے ہیں حجر اسود لرزنے لگا، اللہ نے قوت گویائی دی، حجر اسود بول کے کہتا ہے اننی اشہد انکا امامی و امام ھذا و امام مفترض طاعت اللہ علی الخلق اجمعین، حسین کے بیٹے سجاد میں گواہی دیتا ہوں تو میرا بھی امام ہے، محمد حنفیہ کا بھی امام ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، پتھر بول کے گواہی دے رہا تھا، کہا میں گواہی دیتا ہوں تو میرا بھی امام ہے، محمد حنفیہ کا بھی امام ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں
تو کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہے۔ اب اس نے چوتھے امام سے کیا کہا؟ اگر آپ کہتے ہو کہ یونس اس وجہ سے بطن ماہی میں گئے تھے، ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو آرینی تو مجھے آنکھوں سے دکھاؤ۔ مولا نے کہا میں تجھے آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ اور یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس نبی تسبیح پروردگار نہ کر رہا ہوتا قیامت تک وہ مچھلی بھی زندہ رہتی، یونس پیٹ میں رہتا۔ آیت ہے قرآن کی۔ اگر وہ ایک خاص تسبیح نہ کر رہا ہوتا، امام نے کہا اچھا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ امام نے کہا میں تجھے اس مچھلی سے ملا دیتا ہوں۔ سارے میرے سامنے صاحبان زیر ایک اہل علم تشریف فرما ہے۔ آپ جانتے ہوں گے مچھلی ان جانوروں میں سے ہے جس کی عمر کم ترین ہوتی ہے۔ مچھلی کی عمر کم ترین ہوتی ہے، ان جانوروں میں سے ہے۔ اب دیکھتے ہوں گے جب بچپنا تھا، اب صبح مچھلی لے کے آئے، عصر کے وقت مچھلی مر گئی، اس لیے کہ اس کی تھوڑی سی عمر ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ روایت میں نہیں مجھے ملا مچھلی زندہ تھی یا مولا کے حکم سے اسے زندہ کیا گیا۔ مولا نے کہا اچھا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ مولا نے کہا شد عینیہ بعصابۃ، ایسے کرو اس کی آنکھوں کو پٹی سے باندھ دیا جائے۔ کہا جیسے ہی آنکھوں کو پٹی سے باندھ دیا گیا، مولا نے کہا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ کہاں کھڑا ہے؟ مدینے میں کھڑا ہے، حجاز کے علاقے میں کھڑا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مولا نے کہا آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی۔ دوسرے لمحے مولا نے کہا افتح عینیک، اپنی آنکھوں کو کھولو۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی آنکھیں کھولی میں مدینے میں نہیں تھا، کنا علی شاطئ البحر، میں مدینے سے ہزاروں میل دور اس سمندر کے کنارے کھڑا تھا جہاں مچھلی نے یونس کو پیٹ میں لیا تھا۔ میں مدینے میں نہیں، میں ہزاروں میل دور کھڑا تھا کہ جہاں سمندر کے کنارے مچھلی نے جناب یونس کو نگلا تھا۔ کہا جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچا تضرب امواجا، کہتا ہے کف پھینکتا سمندر تھا۔ کہا اس کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ کہا جیسے ہی میں نے سمندر کی یہ حالت دیکھی میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو ابھی مولا علی کی ولایت کو نہیں مان رہا تھا؟ کہا میرے دل میں ڈر پیدا ہوا جو میں نے سمندر کی حالت دیکھی کہ اس کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ چلو یہاں روک کے جملہ کہہ دیتا ہوں، سمندر کی جو خوف زدہ بات ہوتی ہے اس کی لہریں ہوتی ہیں۔ ایک وہ آگے کی جانب بڑھتا ہے جسے مد کہتے ہو، پھر واپس آتا ہے جسے جزر کہتے ہیں، کہ جب سمندر کی لہریں باہر کو جا رہی ہو تو گویا اسے مد کہا جاتا ہے، جب واپس آ رہی ہے اسے جزر کہتے ہیں، جس سے مد و جزر کہتے ہیں۔ مولا کا صحابی ہے داؤد اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے مولا یہ کیا حکمت ہے کہ سمندر کبھی آگے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی واپسی کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ مولا نے کہا کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تسبیح نہیں کر رہی ہوتی۔ کہا یہ سمندر کی تسبیح کا انداز ہوتا ہے۔ کہا مولا سمندر کیا تسبیح کر رہا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا جب سمندر کی لہریں سمندر سے باہر ساحل کی جانب جا رہی ہوں وہ ہم آل محمد پہ درود پڑھتا ہے، جب لہریں واپس جا رہی ہو ہم آل محمد کے دشمن پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ احد بھی تیرا حقائق کدا، احد بھی تیرا حقائق کدا، اندیت میں اس کی ہے تیری مدا۔ عربی لغت میں 4 الفاظ نزدیکی کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جوب، لدن، قرب، اندیت۔ احد بھی تیرا حقائق کدا، اندیت میں اس کی ہے تیری مدا۔ اب تو عبادت معبود یا علی، علی نہیں ہے خدا سے جدا۔ کل ایمان یک زبان نعرہ چونکہ 4 مصرے پڑھے ہیں تو چلو میں بھی 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ آل احمد کے فضائل پہ
جہاں کہتا ہے، تاکہ ان کے بچار مصروں سے کوئی غلط نتیجہ نہ لے کے جائے۔ آل احمد کے فضائل پہ جہاں کہتا ہے، شیعہ غالی ہیں انہیں رب سے ملا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا یا اندیت ہوتی ہے یا قرب ہوتا ہے یا لدن ہوتا ہے، کہ آل احمد کے فضائل پہ جہاں کہتا ہے شیعہ غالی ہیں انہیں رب سے ملا دیتے ہیں۔ ہم بھلا کون انہیں رب سے ملانے والے؟ حق تو یہ ہے یہ ہمیں رب سے ملا دیتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامتیاں دیں۔ ہم بھلا کون انہیں رب سے ملانے والے؟ حق تو یہ ہے یہ ہمیں رب سے ملا دیتے ہیں۔ اب وہ سمندر کے کنارے تھا کہ جہاں مچھلی نے جناب یونس کو نگلا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سمندر کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، کہتے وہ آگے بڑھتا ہوا کہتا ہے اخذتہ بشدت، میں نے مولا سجاد کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، ہاتھ سے پکڑ کے کہتا ہے دمی برکبتک، اے حسین کے بیٹے تجھے تیرے آباء و اجداد کی قسم مجھے سمندر سے بچا لے، تجھے تیرے آباء و اجداد کی قسم مجھے ان اٹھتی ہوئی لہروں سے بچا لے۔ قبلہ میں کہوں گا دونوں علی عجیب ہیں، ایک پہلا علی ہے یہ دوسرا علی ہے۔ اگر پہلا علی نہ ہو تو باپ نہیں بچتا، اگر دوسرا علی نہ ہو تو بیٹا نہیں بچتا۔ پہلا علی بابا کو بچا رہا تھا، یہ دوسرا علی بیٹے کو بچا رہا تھا۔ مولا نے کہا نہیں میں تجھے بچاؤں گا، اوری کا اس لیے ابھی تو تجھے وہ منظر دکھانا ہے کہ تجھے ابھی کہاں میں مرنے دوں گا، ابھی میں نے تجھے منظر دکھانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مولا سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے، مولا نے آواز دی یا ایتھا الحوت، اے یونس والی مچھلی۔ مولا نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے جہاں مچھلی نے جناب یونس کو نگلا تھا کہ یا ایتھا الحوت، اے یونس والی مچھلی۔ وہ کہتا ہے فرفع رأسها مثل الجبل العظیم، کہ میں نے اتنے میں دیکھا ایک بلند پہاڑ ظاہر ہو گیا، مجھے پتا چلا یہ پہاڑ نہیں اس مچھلی کا سر ظاہر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ شاید کوئی پہاڑ نکل رہا ہے تو بتایا گیا یہ پہاڑ نہیں، یہ تو ابھی اس مچھلی کا سر ظاہر ہو رہا ہے۔ کہتے جیسے ہی مچھلی ظاہر ہوئی تو اس نے امام کو ایک جملہ کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی یہ مچھلی تیری خدمت میں حاضر ہے۔ ایک ایک جملہ جو امام نے کہا مچھلی کہتی ہے لبیک لبیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ قبلہ لبیک لبیک اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ حاجی موجود ہوں گے، اللہ نے مجھے بھی حج کی سعادت دی ہے۔ جب بندہ جاتا ہے نا کعبے کی زیارت کے لیے حج کرنے کے لیے، وہاں یہ تلبیہ کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، یعنی لبیک وہاں کہا جاتا ہے جب بندہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے وہ مچھلی لبیک لبیک یا ولی اللہ کہہ کے ہم جیسے گناہگاروں کو بتا رہا ہے کہ تم جس کعبے کی زیارت کر کے حج کرتے ہو، ہمارا حج کرنا ہو تو ان کی زیارت ہوتی ہے، ہمارا حج ان کی زیارت ہے۔ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اس نے کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی اے صاحب ولایت میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے حج کرنا ہو تو ان کی زیارت ہوتی ہے، تم نے حج کرنا ہو تو مکہ میں کعبہ کی زیارت کرتے ہو۔ یعنی وہ مچھلی انسانوں کو سمجھا رہی تھی وہ بھی کعبہ ہے تو یہ بھی کعبہ ہے، وہ بھی قبلہ ہے تو یہ بھی قبلہ ہے، دونوں میں فرق یہ ہے وہ اعمال کا قبلہ ہے یہ ایمان کا قبلہ ہے۔ جس کا ذہن بیدار ہو جملہ فرق ذہن میں رکھیے گا، وہ اعمال کا قبلہ ہے یہ ایمان کا قبلہ ہے، وہ فروع دین کا قبلہ ہے یہ اصول دین کا قبلہ ہے۔ کعبہ وہ بھی ہیں کعبہ یہ بھی ہیں، اور یہ جو کعبہ یہ ہے یہ جملہ میرا نہیں،
اور صرف یہ مچھلی نہیں بتا رہی، بنت پیغمبر کا بھی یہ جملہ ہے کہ یہ کعبہ ہے، کہ جب لوگوں نے کہا نا بنت پیغمبر سے کہ اگر علی ہمارے دروازے پہ آئے ہم علی کی بیعت کر لیں گے، علی ہمارے دروازے پہ آئے ہم علی کی بیعت کر لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے، لوگ ناراض بندے بھی راضی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا نا بنت پیغمبر اگر علی اب بھی چل کے ہمارے دروازے پہ آ جائے ہم علی کی بیعت کر لیں گے، بنت پیغمبر نے کہا علی اور تمہارے دروازے پہ آئے، علی تمہارے دروازے پہ آئے۔ تو بنت پیغمبر نے وہاں یہ جملہ کہا تھا۔ یہ میری سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں میرے دل میں حجت خدا کی معرفت بلند ہوتی ہے، میرے دل میں امام وقت کی معرفت بلند ہوتی ہے۔ بنت پیغمبر نے جب کہا نا علی اور تمہارے دروازے پہ آئے، کہا تم علی کو سمجھتے کیا ہو؟ علی حجت خدا ہے، علی امام وقت ہے، علی اولی الامر ہے۔ سنو، مثل الامام فی الامہ کمثل الکعبہ الناس یحجون الیہا والکعبۃ لا تحج الی الناس۔ علی زمانے کا امام ہے، زمانے کے امام کی مثال کعبہ جیسی ہے۔ لوگ حج کرنے کعبہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، کعبہ حج کرنے کے لیے نہیں آتا۔ مولا آپ کو سلامت کہہ دیں۔ علی تمہارے دروازے پہ کیسے آئے؟ لوگ حج کرنے کعبے کے دروازے پہ جاتے ہیں، جاؤ تم خود علی کے دروازے پہ۔ اس نے کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کہتے اتنے میں وہ کہتی ہے کہ انا حوت یونس ابن متی، میں وہ مچھلی ہوں جس نے یونس کو نگلا تھا۔ اتنے میں مولا نے کہا انبئنا بالخبر، کہا پھر تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بتا ہم کیوں آئے ہیں۔ چلو میں رو کے یہاں جملہ کہتا ہوں، دنیا تو شاید مولا علی کے علم غیب کے بارے میں سوچ رہی ہو، یہ میرا چوتھا امام بتا رہا ہے اگر علی کے فضائل پڑھنے ہو تو اللہ مچھلی کو بھی علم غیب دے دیتا ہے۔ مچھلی سے فضائل پڑھوانے تھے، اللہ نے اس مچھلی کو علم غیب دے دیا۔ امام نے کہا انبئنا بالخبری، میں تجھے نہیں بتاتا، تو بتا ہم کیوں آئے ہیں۔ اب دیکھیے بات مختصر بھی ہو سکتی ہے، بات تفصیل سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو بات ختم کرنی ہو تو مختصر ہوتی ہے، اور اگر محبوب کی بات ہو تو تفصیل ہوتا ہی ہے۔ اب یہاں پہ مثال قرآن سے دیتا ہوں، جب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب صرف اتنا تھا ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے۔ لیکن جناب موسیٰ نے بات آگے بڑھا دی، جناب موسیٰ کہتے ہیں اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، میں اس سے مویشی ہانکتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اس میں اور بھی فائدے ہیں۔ اگر پانی پہ ماروں تو وہاں پہ پتھر نکل آتا ہے، اگر پتھر پہ ماروں تو پانی نکل آتا ہے۔ جناب موسیٰ نے لمبے قصیدے شروع کر دیے۔ اب جب کہا نا مچھلی سے تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے ہم کیوں آئے ہیں، تو اب وہ مچھلی کہتی ہے اچھا سنو، لم یخلق اللہ نبیا من آدم الى سار جدک محمد المصطفیٰ الا وعرض علیہ ولایتکم اہل البیت، اللہ نے سرکار آدم سے لے کے سرکار مصطفیٰ تک کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا کہ جس کے سامنے آپ کی ولایت پیش نہ کی ہو۔ بات جناب یونس کی تھی، اس نے سابقہ نبیوں سے بات شروع کی ہے۔ کہا صرف جناب یونس کی بات نہیں ہے، جناب آدم سے لے کے سرکار خاتم تک، کہا اللہ نے ہر نبی سے آپ کی ولایت کا اقرار لیا ہے۔ من تقبل تخلص ونجا، جس نے آپ کی ولایت قبول کر لی وہ نجات پا گیا۔ یہ بات امتیوں کی نہیں ہو رہی، وہ بات انبیاء کی کر رہی ہے کہ اللہ نے جناب آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کے سامنے ولایت علی کو پیش کیا، جس نے قبول کیا وہ نجات پا گیا، وہ خلاصی پا گیا۔
اب وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جس نبی نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا وہ نجات پا گیا، یعنی وہ مچھلی سمجھا رہی ہے جب بغیر اقرار ولایت علی نبیوں کو نجات نہیں ملتی تو بغیر اقرار ولایت علی کسی نبی کی امتی کو نجات کیسے ملے گی؟ نبیوں کی نجات ہے ان کی ولایت کے اقرار پہ۔ کہا فمن تقبل نجا وتخلص، جس نے قبول کیا وہ نجات پا گیا، اور کہا ومن توقف عنہا، جس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، انکار نہیں کیا۔ نبی معصوم ہوتا ہے مگر ترک اولا ہو سکتا ہے، ہمارے نبی سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، مگر سابقہ جو غیر اولی العزم ہے ان سے ترک اولا ہو سکتا ہے، انکار نہیں کیا۔ توقف عنہا، ایک لمحے کے لیے رکے۔ کہا جیسے ہی جو نبی ایک لمحے کے لیے رکا اللہ نے اسے امتحان میں ڈال دیا، اللہ نے اسے آزمائش میں ڈال دیا۔ اب روایت کے جملے ہیں، وہ مچھلی کہتی ہے فَإِنَّ لَقِيَ مَا لَقِيَ آدَمُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَلَقِيَ مَا لَقِيَ نُوحٌ مِنَ الْغَرْقِ وَلَقِيَ مَا لَقِيَ إِبْرَاهِيمَ مِنَ النَّارِ وَلَقِيَ مَا لَقِيَ يُوسُفَ مِنَ الْجُبِّ وَلَقِيَ مَا لَقِيَ داود مِنَ الْمَعْصِيَةِ۔ کہا جو ایک لمحے کے لیے رک رہا تھا اللہ اسے امتحان میں ڈال رہا تھا، کہیں آدم سے ترک اولا ہو رہا تھا، کہیں یوسف کنویں میں گر رہا تھا، کہیں ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کہیں جناب داود کے سامنے مسئلے کو دو رنگ میں پیش کیا جا رہا تھا، کہا کہیں ہر انبیاء کو امتحان میں ڈالا جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے سنو، جیسے جیسے کوئی ولایت کا اقرار کر رہا تھا اس نبی کو نجات مل رہی تھی۔ کہا آدم نے علی کی ولایت کو وسیلہ بنایا، آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ نوح نے علی کی ولایت کو پکارا، نوح کا سفینہ پار لگ گیا۔ جناب ابراہیم نے علی کی ولایت کو سہارا لیا، جناب ابراہیم پہ آتش نمرود گلزار ہو گئی۔ کہا جناب یوسف نے کنویں میں جناب علی کو پکارا، جناب یوسف کو نجات مل گئی۔ تو برادران اسلام ماننا پڑے گا ہر نبی کسی اسم اعظم کو پکار رہے تھے۔ آپ کسی عالم مفتی سے پتہ جاؤ کہ جناب آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی، وہ کہے گا اسم اعظم سے۔ اس سے پوچھو جناب ابراہیم پہ آگ گلزار کیسے ہوئی، وہ کہے گا اسم اعظم سے۔ اس سے پوچھو یوسف کنویں سے کیسے نکل رہے تھے، وہ کہیں گے اسم اعظم سے۔ اسے بتاؤ ہر نبی امتحان میں کامیاب کیسا ہوا، وہ کہے گا اسم اعظم۔ اسے کہو بتاؤ تو صحیح وہ اسم اعظم کون سا ہے، میرے مولا بتا رہے تھے وہ اسم اعظم کچھ نہیں، اس اسم اعظم کو نام علی کہتے ہیں۔ سے اور زوردار سے کتابت اللہ تعالیٰ جان فرمائے۔ بڑے نعروں جواب اپنی کلام بات نہ کیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حسینیہ، حسینیہ، کہا جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی ولایت علی کے صدقے میں۔ جناب یونس مچھلی سے پیٹ کے باہر آ رہے تھے ولایت علی کے صدقے میں۔ جناب یوسف کو کنویں سے نکالا گیا ولایت علی کے صدقے میں۔ یعنی وہ مچھلی بتا رہی تھی اگر حالات کے کنووں سے باہر آنا ہے تو علی علی کیا کرو۔ یہ نام ہے جو مشکلیں آسان کرتا ہے۔ اب وہ یہاں پہ بات جاری کی ہوئی، یہاں روک کے اگر آپ کی ذہن بیدار ہے تو جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے اس مچھلی نے سمندر کو ہی امام بارگاہ بنا دیا۔
کہ علی کے تذکرے سمندر میں وہ کر رہے تھے کہ ولایت علی سے کیا مقام و مرتبہ مل رہا تھا. وہ کہتی ہے حتی بعث یونس، یہاں تک کہ جناب یونس کو جب مبعوث کیا گیا اللہ نے کہا یا یونس، اے یونس تولی علی و ابناءہ الائمۃ الراشدین، اے یونس تو علی سے بھی ولایت کا اقرار کر اور علی کے 11 معصوم بیٹوں کی بھی ولایت کا اقرار کیا. وہ مچھلی کہتی ہے کہ جناب یونس نے کہا کیف اتولاہ لم اراہ ولم اعرفہ، میں کیسے اس کی ولایت کا کلمہ پڑھوں جسے میں نے دیکھا نہیں ہے. کہا یہ جملہ کہنا تھا، اللہ نے مجھے کہا یا حوت التقمہ، اے مچھلی یونس کو اپنے پیٹ میں لے لے. جو یونس بغیر مجھے دیکھے میرا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ علی کو دیکھے بغیر علی کی ولایت کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ مجھے اس نے کہاں دیکھا ہے؟ اللہ نے کہا تو نے مجھے نہیں دیکھا، میرا تو کلمہ پڑھ رہا ہے. اب تو پوچھ رہا ہے میں نے اسے دیکھا نہیں، میں اسے جانتا نہیں کہ میں کیسے اس کا کلمہ پڑھوں. کہا جیسے ہی کہا اللہ نے کہا التقمہ، اے مچھلی اسے نگل لے. اور کہتا ہے جیسے ہی میں نے اسے نگلا کہ 40 صباحا، 40 دن تک 40 شب و روز یونس میرے پیٹ میں رہا ہے. اچھا جیسے ہی اس نے نگلا، اس کا مطلب ہے یہ مچھلی جناب یونس کی صحابیہ ہو گئی. جو 2 ساتھ رہے انہیں صحابی یا صحابیہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مچھلی جناب یونس کی صحابیہ ہو گئی. اور 40 دن بعد دونوں ساتھ رہے، 40 دن بعد جب یونس کو پیٹ سے مچھلی نے باہر نکالا، مچھلی تھی، نبی تھا. یعنی اس نے بتایا کہ ساتھ رہنے سے جنس نہیں بدلا کرتی. ایسے نہیں کہ یونس میرے شکم میں آیا ہے تو میری جنس بھی تبدیل ہو گئی، نہیں، مچھلی تھی، یونس تھے. اور کہتے ہیں کہ 40 دن تک وہ میرے شکم میں رہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح نہ پڑھ رہا ہوتا تو وہ قیامت تک بطن ماہی میں رہتے. اور کہتے ہیں کہ جب وہ مچھلی کے شکم میں گئے، قرآن کی آیت ہے، جناب یونس کیا کہتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے. اچھا مجھے بتاؤ اگر 24 گھنٹے میں 1000 دفعہ بھی یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کہا ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو 40 دن میں کتنی دفعہ کہا؟ 40,000 دفعہ. ایک دن میں 1000 دفعہ کہا تو 40 دن میں 40,000 دفعہ کہا. لیکن روایت ہے 40 دن تک 40,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھتے رہے مگر مچھلی سے باہر نہیں آئے. شاید کوئی سمجھے آیت کریمہ پڑھی تو جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. اگر آیت کریمہ پڑھنے سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا تھا تو پہلے دن ہی یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جاتے. پھر 40 دن پیٹ میں کیوں رہا؟ وہ مچھلی کہتی ہے 40 دن کے بعد جناب یوسف نے کہا آمنت بولایت علی وابنائہ الائمۃ الراشدین، بار الہ میں علی کی ولایت پہ ایمان لاتا ہوں تو مجھے ماننا پڑے گا جسے 40,000 دفعہ آیت کریمہ نہ بچا سکی اسے ایک علی کی ولایت نے بچا لیا. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. جسے 40,000 دفعہ آیت کریمہ شکم ماہی سے باہر نہ نکال سکی اسے ایک علی کی ولایت کے اقرار نے بطن ماہی سے باہر نکال دی. اور اس کے بعد وہ مچھلی کہتی ہے مولا اس نے ولایت کا اقرار کیا 40ویں دن. اب آگے مچھلی کہتی ہے کہا مولا یہ نہ سمجھیے کہ میں علی کی ولایت کی منکر تھی. جائیے سوچئے، علماء مفسرین سے پوچھئے کیا وجہ ہے اسی مچھلی کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ جناب یونس کو نگلنے کے لیے اسی مچھلی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟
چوتھے امام کی روایت میں وہ مچھلی کہتی ہے مولا جناب یونس نے توقف کیا تھا، ایک لمحے کے لیے رکے تھے، آمنت قبل ذالک بولایت علی و ابنائہ الائمۃ الراشدین، مولا میں یونس سے پہلے آپ کے دادا کی ولایت پہ ایمان رکھتی ہوں، میں یونس سے پہلے آپ کے دادا کی ولایت پر ایمان رکھتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو مولا نے اسے کہا ارجعی الی وقرک، مچھلی تو اپنے مکان کی طرف واپس چلی جا۔ مولا نے اسے کہا اپنی آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی، ایک لمحے کی بات کہا، ثم قال بعد ساعۃ افتح عینیک، ایک لمحے کے بعد کہا اپنی آنکھیں کھول، اس نے آنکھیں کھولی، وہ کہتا ہے میں سمندر کے کنارے نہیں، میں مدینے میں کھڑا تھا۔ سارے جس جملے کے لیے زحمت دی ہے وہ اب جملہ ہے، آپ میری ساری تقریر بھول جائیں اور داد خیرات میں نہ بھی دے، میں راضی ہوں، بس یہ جملہ مرتے دم تک ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جیسے ہی ابو حمزہ صومالی کہتا ہے وہ واپس مدینے آ گیا، کہا وہ آیا، میں نے دیکھا اس کے چہرے پہ پسینے کے آثار تھے۔ جب وہ یہ سارا منظر دیکھ کے آیا اس کے چہرے پہ پسینے کے آثار تھے، کہ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ کہا جیسے ہی واپس آیا بس مولا کو کچھ نہیں کہا اور مولا کی دہلیز سے باہر نکلا اور میں نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ابو حمزہ صومالی کہتا ہے کہ میرے دل نے مان لیا یہ ایک لمحہ پہلے علی کی ولایت کا منکر ہے، اب یہ علی کا پکا موالی بن گیا ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مچھلی گواہی دے رہی ہے، اس سے بڑی علی کی ولایت کے لیے کیا شہادت چاہیے۔ کہتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے گلیوں میں چلنے لگا، میں نے دیکھا وہ ایک گلی میں مڑا، وہ دوسری گلی میں مڑا، وہ تیسری گلی میں موڑا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ میں نے اسے روک کے کہا عبداللہ جب تو امام سجاد کے پاس آیا تھا تو علی کی ولایت میں شک کر رہا تھا، اب تو مولا نے تجھے اس مچھلی سے ملا دیا جس نے گواہی دی۔ ہاں وہ میرے پیٹ میں اس وجہ سے رہا تھا یونس کہ اس نے ولایت علی میں توقف کیا تھا، کہ اب تو تو ولایت علی کو مانتا ہے۔ کہتا ہے عبداللہ نے کہا میں نے سنا ہوا تھا یہ خاندان عبد المطلب والے بہت بڑے جادوگر ہیں، میں نے سنا ہوا تھا بہت بڑے جادوگر ہیں، آج میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ کیسے لوگوں کی نظروں پہ جادو کیا کرتے ہیں۔ قبلہ میں نے یہ جملہ پڑھا، مجھے نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ یاد آ گیا۔ مولا نے کہا یاد رکھو اگر علی مومن کی ناک کو تلوار سے کاٹ دے کہ علی سے بغض رکھو، مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا، اور اگر علی منافق کو ساری دنیا کے خزانے لٹا دے منافق علی سے محبت نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے سچے نبی کا وعدہ ہے یا علی لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق، اے علی مومن تو اس سے بغض کر نہیں سکتا اور منافق محبت کر نہیں سکتا۔ مولا آپ کو سلامت کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سارا منظر آ رہا تھا، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کہتا ہے میں نے سنا ہوا تھا یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے مجھے جادو دکھایا ہے، تو اس لیے کہ مولا نے جو فرمایا وہ فرمان سچ کر دکھایا۔ اگر میں مومن کی ناک کاٹ دوں کہ علی سے بغض رکھو، مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا، اور اگر منافق کو میں دنیا جہان کی نعمتیں دے دوں، نہج البلاغہ کے کلمات کثار میں مولا کا یہ جملہ ہے، کہا منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اس لیے کہ سچے نبی نے کہا لا یحبک منافق، اے علی تو اس سے منافق محبت نہیں کر سکتا، لا یبغضک مؤمن، اور مومن تو اس سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ جب اپنے دل میں ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تو ناز کیا کرو۔ دنیا میں نہیں پتہ ہمیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ماں کے آغوش سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے۔ آپ نے کوئی محبت علی کے لیے قربانی نہیں دی ہوگی، اکثر نے، شاید کسی نے دی ہو۔ جاؤ پڑھو تاریخ اسلام،
بنو امیہ کا زمانہ، بنو عباس کا زمانہ، لوگوں کا گھر جلانے کے لیے محبت علی کافی تھا، اس لیے لوگوں کا گھر گرا دیا جاتا تھا، وہ علی سے محبت رکھتا ہے، اس لیے لوگوں کا مال لوٹ لیا جاتا تھا، اس کے دل میں محبت علی ہے۔ اور ناز کیا کرو کیسا میرا شفیق امام ہے، علی کے سوا کوئی بندہ دکھاؤ جس نے اپنے چاہنے والے کو کہا ہو کہ تو نے گھبرانا نہیں، میں مرنے سے پہلے تیرے سرہانے آ جاؤں گا۔ کوئی دکھاؤ علی کے سوا امام، ہم اس دروازے پہ چلے جائیں گے۔ مجھے عزت مولا کائنات کی قسم ہے، ایک علی ہے کہ جب حارث حمدانی آیا نا مولا کی بارگاہ میں، کہ حارث حمدانی مولا کا چاہنے والا تھا، صحابی تھا، اس کی حالت یہ تھی عصا کا سہارا لے کے چل رہا تھا۔ کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ میں پوری روایت ہے، میں صرف ایک حصہ پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عصا کا سہارا لے کے چل رہا تھا، مولا نے دیکھا کہ حارث حمدانی مایوسیوں والی باتیں کر رہا تھا۔ مولا نے کہا حارث حمدانی تو اتنا مایوس کیوں ہے؟ کہتا ہے مولا دنیا کی زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں، اب مسلسل بیمار رہتا ہوں، سامنے موت نظر آتی ہے، کہا موت کی وجہ سے اب میں بیزار سا ہو گیا ہوں، مایوسیوں والی باتیں کرتا ہوں۔ مولا نے کہا حارث حمدانی حیرانگی ہے، تو علی کی ولایت رکھتا ہے اور موت سے ڈر رہا ہے۔ جس کے دل میں مولا علی کی ولایت پہ یقین والا عقیدہ ہے وہ سر اٹھائے گا۔ مولا نے کہا تیرے دل میں علی کی ولایت ہے اور تو پھر بھی موت سے ڈر رہا ہے۔ پھر مولا نے کہا سن یا حارو حمدان من یمت یارانی، حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ من یمت یارانی، جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ پھر ترجمہ کر رہا ہوں، یا حارو حمدان من یمت یارانی، جو بھی مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے، بس فرق یہ ہے کوئی دیکھ کے ہی مر جاتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے اسے میں داد دیتا ہوں۔ جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے، فرق یہ ہے کوئی علی کو دیکھ کے ہی مر جاتا ہے اور کوئی علی کو دیکھ کے اسے زندگی مل جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں علی صرف مومن کے سرہانے آتی ہے، نہیں، روایت کے جملے ہیں کہ یا حارو حمدان من یمت یارانی مؤمنن کانا او منافقن، مومن مرے وہ بھی علی کو دیکھتا ہے، منافق مرے وہ بھی دیکھتا ہے۔ میں نے یہ روایت پڑھی، میں سوچنے لگا مومن کے سرہانے تو آنا چاہیے، اس لیے کہ مومن کی سب سے بڑی خواہش ہے مجھے میرے مولا کی زیارت ہو جائے۔ اس سے بڑا لمحہ نہیں ہوگا کہ جب ہمارے سامنے مولا کائنات کی زیارت ہو رہی ہو، ہمارے لیے موت کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ میں نے سوچا مولا یہ منافق کے سرہانے کیوں آتے ہیں؟ عجب نہیں، میرے مولا فرمائے منافق وہ ہے ادھر علی کی بات ہوتی ہے ادھر رنگ اڑ جاتا ہے، ادھر علی کی بات ہوتی ہے ادھر رنگ اڑ جاتا ہے، ادھر علی کی فضیلت کی بات شروع ہوتی ہے اس کی پیشانی پہ شکن آ جاتے ہیں۔ منافق علی کا ذکر سننا نہیں چاہتا، منافق بات بات پہ علی میں تنقیص کرنا چاہتا ہے۔ مولا نے کہا جو منافق ساری زندگی علی کے بغض میں جیتا رہا، جب وہ مرنے سے پہلے علی کو سامنے دیکھے گا، اس کے سامنے علی کا آنا ہی اس کی موت ہوگی۔ یہی اس کی موت ہے کہ وہ جس کا ذکر نہیں سن سکتا، مرنے سے پہلے وہ علی چہروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور ناز کیا کرو کہ آپ کے دل میں مولا علی کی ولایت و مودت ہے۔ اپنے ماں باپ کو دعا کیا کرو کہ انہوں نے ہمارے حق میں خیانت نہیں کی۔ اور عزیز و دوستو بزرگو، یہ محبت علی کوئی عام سا خزانہ نہیں ہے۔ شیعہ نہیں، اہل سنت کتاب کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ میرے اہل سنت بھائی جو ہے ان کے لیے آسانی ہو۔ کتاب کا نام ہے جنابیع المودہ، سلمان قندوزی حنفی مفتی قسطنطنیہ نے رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب روز عاشور کربلا میں مولا حسین نے کہا تھا لما تقتلوننی، حسین کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ حسین نے کوئی مال لوٹا ہے؟ کوئی قصاص لینا چاہتے ہو؟ کہا سارے یزیدیوں نے ایک ہی جواب دیا، بغضاً لابی کا، تجھے علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ عزادارو، جب علی کا بغض لوگوں کے سینوں میں تھا تو پھر بات کربلا تک آ گئی، اور صرف اسلام کے لیے علی کے بیٹوں نے قربانیاں نہیں دی،
علی کی بیٹیوں نے بھی قربانیاں دی۔ چونکہ آج کا دن میری آقازادی زینب سلام اللہ علیہا کے شہزادوں سے منسوب ہے۔ عزادارو، جب 8 ذی الحج کو میرے مولا حسین چلے ہیں مکہ سے، کہتے ہیں کہ حسین مولا کی حالت یہ تھی، ان کی سواری مکہ سے باہر جا رہی تھی، جب تک کعبہ نظر آتا رہا زہرا کا لال کعبہ کو دیکھتے رہے اور کہا اللہ کے گھر تو جانتا ہے حسین کو تو اس سے کتنا پیار ہے۔ میرے مولا نے 20 حج پہلے کیے ہوئے تھے کہ تو جانتا ہے حسین کو تو اس سے کتنا پیار ہے، لیکن حسین تیری حرمت بچانے کے لیے تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ قافلہ چلا، دستور ہوتا تھا 29 میل کے بعد قافلہ پہلا پڑاؤ کرتا تھا، پہلا سٹے 29 میل کے بعد ہوتا۔ جب مکہ سے قافلہ چلا، ابھی 5 میل یہ قافلہ چلا تھا، مقام تنعیم پہ پہنچا، آج جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے مکہ میں، کہتے وہاں مقام تنعیم پہ پہنچا، مولا حسین نے کہا عباس قافلہ روک دو۔ عزادارو قافلہ رکا، مولا حسین نے کہا عباس سواریوں سے کوئی نہیں اترے گا، صرف حسین کا خیمہ لگا دو۔ مولا حسین کا مقام تنعیم میں خیمہ لگایا گیا۔ اب کہا عباس ذرا باہر جاؤ، میرا کوئی مہمان آ رہا ہے، اجرکم علی الزہرہ۔ مولا عباس باہر گئے، کیا دیکھا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار عمر میں مولا حسین سے بڑے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا حسین کی بارگاہ میں دو زانو ہو کے مؤدب ہو کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ زہرا کا لال اگر میرا بس چلتا میں ابھی بھی تجھے یہاں سے واپس لے کے جاتا، اجرکم علی الزہرہ، کہ میری آج بھی بس چلتی میں تمہیں یہاں سے واپس لے کے جاتا، کہا لیکن میں جانتا ہوں حسین حجت خدا ہے، حسین وہی کرتا ہے جو مشیت خدا ہوتی ہے، حسین وہی کرتا ہے جو ارادہ پروردگار ہوتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کہا مولا بس 2 مقصد کے لیے آیا ہوں، ایک مقصد یہ ہے اپنی زوجہ کو آخری سلام کر دوں، اور دوسرا مقصد یہ ہے آپ کے نانا نے فرمایا اگر کوئی مشکل سفر پہ جا رہے ہو تو صدقے کا سامان ساتھ لے جانا کرو۔ اجرکم علی الزہرہ، کوشش کرنا آج شریکت الحسین کو پرسہ دینا ہے۔ عزادارو، یہ وہ بی بی ہے جو کربلا سے لے کے شام تک اپنے بیٹوں کو نہیں روئی۔ آج آپ نے نبی کی نواسی کو پرسہ دینا ہے، جو اپنے بیٹوں کا پرسہ نہیں خود دے سکی، ہم نے اسے پرسہ دینا ہے۔ یہی تو وجہ ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب عزاداروں کے گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو پردے میں شام سے زینب سلام اللہ علیہا آتی ہے، اکیلی نہیں آتی، ساتھ حسین کی یتیمہ بھی ہوتی ہے۔ 4 سال کی سیدزادی سکینہ سلام اللہ علیہا جب دیکھتی ہے کہ عزاداروں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، وہ پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ اجرکم علی الزہرہ، اپنے آنسوں کی قیمت سمجھنا، پھوپھی اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ سکینہ تیری بابا کی عزادار ہے۔ سکینہ کہتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے، پھوپھی اماں تیری چادر نہ اتاری جاتی، ہمیں تماچے نہ مارے جاتے۔ اجرکم علی الزہرہ، مولا آپ کی آنکھوں پہ رحم کرے، جس نے ہائے کی ہے مولا اسے کسی اور غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، کہا یہ صدقے کا سامان لے لو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے محمل میں سنا کہ میرے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار آئے ہیں۔ عزادارو، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دل گھبرا گیا، شاید مجھے عبداللہ واپس لے جانے کے لیے آیا ہے کہ زینب کہاں جائے گی کربلا کے جنگلوں میں۔ عزادارو، جیسے ہی سنا نا عبداللہ آئے ہیں، جناب عبداللہ میری آقازادی کے محمل کی جانب بڑھے، محمل پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی میرا سلام لو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا علیک السلام یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو۔ سلام کا جواب دینے کے بعد دوسرا جملہ کہا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار، اگر مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو نا، میں تیرے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گی، مگر اتنا یاد رکھنا میں حسین سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی، یہاں سے زینب نہیں جائے گی، زینب کا جنازہ جائے گا۔
اجرکم علی اللہ، مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے۔ یہاں سے زینب نہیں جائے گی، زینب کا جنازہ جائے گا۔ کہتے ہیں جناب عبداللہ نبی کی نواسی میں تجھے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو صدقے کا سامان دینے آیا ہوں۔ اتنا کہہ کے ایک طرف سے اون کو آگے کیا، کہا اگر حسین پہ مشکل آئے اون کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ پھر ادھر سے محمد کو آگے کیا، کہا حسین پہ مشکل آئے محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ زدارو شرما کے نہ رویا کرو، یہ رونے کے ایام ہے، اس لیے کہ زہرا کی بیٹیاں اجڑنے کے قریب ہیں۔ عزادارو پہنچ گئے کربلا میں، شب عاشور ہے۔ کہتے شب عاشور حالت کیا ہے؟ مولا حسین ایک ایک خیمے سے گزر رہے ہیں۔ مولا نے دیکھا کہ ہر بیوی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ مولا حسین نے دیکھا جناب لیلا سلام اللہ علیہ اپنے علی اکبر کو کل قربانی کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ جناب فروہ سلام اللہ علیہ جناب قاسم علیہ السلام کو تیار کر رہی ہیں۔ عزادارو یہاں تک کہ جناب رباب سلام اللہ علیہ اپنی 6 ماہ کی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ جب زہرا کا لال زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے سامنے آئے، کیا دیکھا کہ میری آقا زادی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ کبھی ان کے نانا علی حیدر کرار کے قصے سناتی ہے، کبھی دادا جعفر طیار کے قصے سناتی ہے، اور کہا بچوں کل تمہیں بتانا نہ پڑے، تم علی حیدر کرار کے نواسے ہو، لوگ تمہاری جنگ کر کے خود انہیں پتہ چل جائے ہاں یہ حیدر کرار کی شجاعت کے وارث لڑ رہے ہیں۔ اور کہا بچوں یاد رکھو، مجھے یقین ہے تم لڑتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا جب تک حسین کا اصغر پیاسا ہے کبھی پانی کو طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اجرکم علی زہرا، جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں زینب کے بچوں نے پانی کی طرف نگاہیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ عزادارو روز عاشور آیا، لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، ہر لاشا آتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ بچوں سے کہتی ہے میری شہزادو تم ابھی تک زندہ ہو، جاؤ میدان کربلا میں۔ دیکھا جناب قاسم کا لاشا آ گیا ہے، مولا حسین کے اصحاب مارے گئے۔ عزادارو سوچو تو صحیح، اگر زینب سلام اللہ علیہ کو مولا حسین کے علی اکبر علیہ السلام سے اتنا پیار ہے تو حسین کو بھی تو زینب کے بچوں سے پیار ہوگا۔ بچے کہتی ہیں اماں ہم بار بار گئے ہیں ماموں کے پاس، وہ یہی کہتے ہیں تم تو ہمارے بزرگوں کی نشانی ہو، تم حیدر کرار کی نشانی ہو، تم جعفر طیار کی نشانی ہو۔ عزادارو زینب اٹھی، جب علی اکبر کا لاشا آیا زینب نے بچوں کے ہاتھ پکڑے، حسین کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا حسین میرے ان بچوں کو اپنی ذات پہ صدقہ کر دو۔ اجرکم علی زہرا، حسین زینب صدقہ لائی ہے اپنے حسین کے لیے، کہا زینب جیسے تیری مرضی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا حسین بچے صحیح مگر ہیں تو بزرگوں کے وارث۔ 2 چھوٹے چھوٹے امامے پہنائے گئے، بچوں کو تلواریں دی گئی۔ عزادارو ایسی جنگ کی الامان والحفیظ، لشکر یزید پکار اٹھا، ہاں جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں۔ عزادارو ایسا وار ہوا کہ دونوں بچے زین سے زمین پہ آنے لگے۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں چھوٹا بچہ اتنا کم سن تھا کہ جب وہ زین سے زمین پہ آ رہا تھا اس نے مولا حسین کو آواز نہیں دی، اس نے ماں کو پکار کے کہا اماں تیرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا۔ اجرکم علی زہرا، اماں تیرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا۔ ادھر سے مولا حسین چلے، ادھر سے مولا عباس چلے۔ عزادارو دونوں شہزادوں کو اٹھایا، دونوں شہزادوں کو خیام میں لائے۔ یہاں میر انیس نے 2 مصرے لکھے ہیں۔ میر انیس کہتے ہیں جب بھی کوئی شہید کا لاشا خیموں میں آتا تھا تو بیویاں رونا شروع کر دیتی تھی۔ ادھر لشکر یزید کی حالت کیا ہوتی تھی، جب بھی کوئی شہید ہوتا
ہوتا تھا لشکر یزید باجے بجانا شروع کر دیتا تھا، وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتا ہے۔ میر انیس یہاں دو مصرے لکھتے ہیں، کہا جیسے ہی اون محمد کا لاشا خیمے میں آیا جو بیبیوں نے رونا شروع کر دیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ دوڑتی ہوئی آئی، کیا دیکھا؟ ادھر یزیدی لشکر سے باجوں کی آواز آ رہی ہے، ادھر مستورات سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا باجے والوں کی صدا زیر کنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے؟ باجے والوں کی صدا زیر کنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے۔ ہاں عزادارو ایسی قربانی حسین کی راہ میں دی۔ کہتے ہیں کہ 11 محرم آ گئی، زینب سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پس گردن بن گئے۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب قافلہ مقتل سے گزرا، ہر ماں اپنے بیٹے کی لاشے کی جانب بڑھی۔ جناب لیلا علی اکبر کے لاشے پہ گئی، جناب فروہ قاسم کے لاشے پہ گئی، جناب رباب علی اصغر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ زینب سلام اللہ علیہ زہرا کا لال غریب کربلا کے لاشے کی جانب بڑھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے 2 چھوٹے چھوٹے لاشیں تھے، ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا، 2 بچوں کے لاشیں تھے، ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا، حسین کے بیٹے کا دامن ہلایا، کیا ان دونوں بچوں کی ماں ان کے مرنے سے پہلے مر گئی تھی؟ مولا نے کہا ایسے نہ کہہ، ان کی ماں مری نہیں، یہ تو زینب کے شہزادے۔ اجرکم علی الزہرا، عزادارو کربلا میں نہیں روئی، یہ ماں کوفہ میں چلی گئی، اپنے حسین کو روئی ہے، بچوں کو نہیں روئی۔ عزادارو شام کا بازار آیا، زینب حسین پہ روتی رہی، اپنے بچوں کو نہیں روئی۔ عزادارو شام کا دربار آیا، میری آقا زادی بچوں پہ نہیں روئی۔ عزادارو شام سے رہائی کا پروانہ آ گیا، عزادارو ایک ایک شہید کا سر آنے لگا۔ عزادارو علی اکبر کا سر آیا، جناب لیلا آگے بڑھی، جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروہ نے ہاتھ پھیلا دیے۔ عزادارو علی اصغر کا سر آیا، جناب رباب آگے بڑھی، جناب عباس کا سر آیا۔ عزادارو بہنوں نے ہاتھ پھیلائے، عزادارو غریب کربلا کا سر آیا، ہر مستورات بسم اللہ پڑھ کے اٹھی۔ عزادارو اتنے میں 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، کوئی بھی آگے نہ بڑھی۔ شام کی عورتوں نے کہا اے مدینے کے قیدیوں، کیا ان بچوں کی ماں ان کے مرنے سے پہلے مر گئی؟ عزادارو میرا دل کہتا ہے اب زینب نے کہا ہوگا ہاں شام کی عورتوں، ان کی ماں اسی دن مر گئی جب حسین کے گلے پہ خنجر چلا، ان کی ماں اسی دن مر گئی جب زینب بے ردا ہو گئی، ان کی ماں اسی دن مر گئی جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ماتم حسین